دین اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی حفاظت کرنا اور اس پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے آپ کے نبی جب بھی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھاتے تھے نا، تو آپ ان جنازے میں شریک لوگوں کے لیے بھی یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے اس کو ایمان پہ زندگی عطا کرنا، اور جس کو تو فوت کرے، جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جس کو تو فوت کرے اس کو ایمان پہ فوت کرنا۔ جو لوگ اس کی قدر و قیمت سے واقف تھے وہ اسلام کو اپنا کے اپنے لیے عزت محسوس کرتے تھے۔ اسلام کے شعائر میں، اسلام کی واجبات میں، اسلام کے قانون میں، شریعت اسلامیہ میں اللہ ذو الجلال کے حکم کو تسلیم کرنے پہ فخر محسوس کرتے تھے۔ کبھی بھی مومن، نبی کریم کے دور کا مومن، اسلام کے کسی عمل اور عمل پہ معذرت خواہانہ رویہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندوں کی غلامی سے نکال کے بندوں کے رب کا غلام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حیوانوں کی عبادت سے نکال کے ایک رب کا عبادت گزار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پتھروں، مورتیوں، درختوں کی پوجا سے ہٹا کے مالک الملک کے سامنے جھکنے والا بنا دیا ہے۔ اور اس چیز کے اوپر واقعی وہ ایک عزت محسوس کرتے تھے کہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری پیشانی اگر جھکتی ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ اس لیے اس نعمت کو بچانے کے لیے اگر سب کچھ بھی کھونا پڑا تو انہوں نے کھو دیا۔ اس نعمت کو بچانے کے لیے سب کچھ بھی کھونا پڑا، دنیا کا مال و متاع اور دنیا کا گھر، دنیا کی دولت، دنیا کا زر، دنیا کی زمین، دنیا کی زمین اور زر، سب کچھ بھی ان کو چھوڑنا پڑا۔ اپنی زندگی بھر کی پونجی جو جمع کی تھی، 80 سال کے بوڑھے ہو چکے تھے، مال جمع کرتے ہوئے مالک الملک سے غافل تھے، دنیا کو اپنی زندگی سمجھتے تھے اور اس دنیا کے لیے جیتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے ایمان کی نعمت سے نواز دیا اور اسلام کی نعمت عطا کر دی، پھر وہ اپنی 80 سال کی، 100 سال کی کمائی بھی اسلام بچانے کے لیے لگانی پڑی تو اس کو لگانے سے دریغ